الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بآواز بلند پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک و صحابک یا محبوب اللہ۔ نہایت ہی واجب الاحترام سامعین و حاضرین حضرات، اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کے بعد لا تعداد مرتبہ درود و سلام کا نذرانہ بارگاہ سید عالم نور مجسم شافی روز جزا مالک ہرد و سرا آمنہ کے لال مدینے کے تاجدار امت کے غمخوار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد دعا گو ہوں خالق کائنات مالک ارض و سماوات ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آج خطبہ جمعہ کے اندر جس پاک ہستی کا ذکر خیر کرنا چاہتا ہوں، بہت ہی مقدس ہستی ہے۔ یہ وہ ہستی ہے جن پر اللہ بھی راضی ہے، اللہ کا رسول بھی راضی ہے۔ اور پوری کائنات کے اندر جو اعزاز اس ہستی کو دیا گیا ہے، مقام نبوت کے بعد یہ کسی اور کو مقام نہیں ملا۔ ذات بھی اعلیٰ ہے، صفات بھی اعلیٰ ہے، کردار بھی اعلیٰ ہے،
اور یہ وہ ہستیاں ہیں جن کا ذکر خالق نے قرآن میں فرمایا ہے۔ یہ ذی الحج کا مہینہ ہے اور اس مہینے کی 18 تاریخ کو 18 ذی الحج کو یوم شہادت ہے حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کا اس لیے مناسب ہے کہ آج کے خطبہ جمعہ میں آپ کا ذکر خیر کیا جائے۔ نبی کے کل صحابہ شان والے، عظمت والے، مقام والے، درجات والے، رفعت والے، بلندی والے۔ صحابی کا مقام بہت بلند مقام ہے۔ پوری دنیا کے ولی، غوث، قطب، ابدال، قلندر، یہ سارے مل کر نبی کے صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ بے شک مقام ولایت بہت بلند ہے، لیکن مقام صحابیت، مقام محبوب کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا، یہ بہت بلند اور بالا مقام ہے۔ اور یہ بات بھی ذہن نشین فرمائیں کہ جو صحابی ہے وہ نمازیں پڑھنے سے صحابی نہیں بنتا، روزے رکھنے سے بندہ صحابی نہیں بنتا، حج کرنے سے بندہ صحابی نہیں بنتا، زکوٰۃ دینے سے بندہ صحابی نہیں بنتا۔ صحابی بننے کے لیے شرط ہے کہ بظاہر اپنے آنکھوں کے ساتھ چہرہ مصطفیٰ کو ایمان کی حالت میں دیکھا جائے تو بندہ صحابی رسول بنتا ہے۔ اور اب یہ قیامت تک اعزاز کسی کو نہیں مل سکتا۔ میرے نبی کائنات میں آخری نبی ہیں، میرے نبی بظاہر پردہ فرما گئے، اب قیامت تک کوئی اور نبی بھی نہیں آنا اور نیا اب کوئی صحابی بھی نہیں بن سکتا۔ صحابی وہ ہیں جنہوں نے مکہ کے اندر یا مدینہ کے اندر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت فرمائی، زیارت کی ایمان کی حالت میں، اور میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت مطہرہ پر عمل فرمایا، تو قیامت تک آنے والے لوگوں میں سے انہیں مقام بڑا بلند اور بالا عطا فرما دیا گیا۔ یہ تو ہے صحابی کی تعریف کہ صحابی کیسے بنتا ہے، صحابی کی تعریف کیا ہے۔ اب قیامت تک کوئی صحابی نہیں آئے گا، ولی بڑے بڑے آتے بھی رہیں گے، غوث، قطب، ابدال، بڑی عظیم ہستیاں تشریف لائیں، لیکن مقام صحابیت بہت بلند اور بالا مقام ہے۔ اور ان صحابہ میں سے میں اس ہستی کا ذکر خیر کرنا چاہتا ہوں جس ہستی کو حضرت سیدنا عثمان غنی کہا جاتا ہے۔ اور حضرت سیدنا عثمان غنی پاک تو وہ عظیم ہستی ہیں کہ جن کے گھر میرے اور آپ کے لجپال آقا کی 2 یکے دیگرے بعد بیٹیاں ہیں۔ مولا کائنات شیر خدا کا بہت بلند مقام ہے، بڑا بلند مقام ہے سرکار حضرت مولا کائنات کا۔ مولا کائنات کی بات آئی تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے
مولا علی کا ہاتھ پکڑا اور ہوا میں لہرا کر فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس جس کا میں مولا اس کا علی مولا ہے۔ اور جب حضرت عثمان غنی کی بات آئی نا، آپ کی پہلی بیٹی کا جب نکاح حضرت عثمان غنی کے حق میں کیا گیا تو ان کا بعد میں جب وصال ہوا تو سرکار نے اپنی دوسری بیٹی کا نکاح دے دیا۔ تو لوگ طرح طرح کی باتیں کرنے لگے کہ جی پہلی بیٹی کا نکاح کیا تھا وہ فوت ہو گئی، اب حضور نے دوسری بیٹی بھی انہیں دے دی ہے۔ حضور نے فرمایا چپ کر جاؤ، تمہیں کیا پتا، اگر میرے ہاں 40 بیٹیاں بھی ہوتی اور یکے دیگرے بعد وہ فوت ہوتی جاتی تو میں سب کا نکاح حضرت عثمان غنی سے کر دیتا۔ یہ میرے رسول کے فرمان ہیں، یہ میری بات نہیں ہے یا کسی یہ مولوی کی بات نہیں ہے، یہ حدیث مبارکہ ہے۔ تو حضور نے فرمایا یکے دیگرے بعد میں اپنی بیٹیوں کا نکاح کرتا جاتا۔ مقام حدیبیہ ایک بہت بڑا مقام ہے، اور میرے آقا مدینہ سے چلتے ہیں، مقام حدیبیہ پہ آ کے رکتے ہیں، اور سرکار کے ساتھ کافی سارے صحابہ موجود ہیں۔ حضور نبی پاک علیہ السلام مقام حدیبیہ پہ ٹھہر جاتے ہیں، آرام کرتے ہیں، اور مکہ مکرمہ کی طرف آپ ایک قاصد کا انتخاب فرماتے ہیں۔ بہت ہی قابل غور بات ہے، سننے کے ساتھ سمجھنے کی بھی ضرورت ہے۔ آپ نے جس ہستی کا انتخاب فرمایا مقام حدیبیہ پر مکے کی طرف جانے کے لیے، وہ بھی کوئی اور ہستی نہیں تھی، وہ بھی حضرت سیدنا عثمان غنی پاک تھے۔ مقام حدیبیہ پر تمام قافلہ رکا ہوا ہے۔ دو باتیں سرکار نے عثمان غنی کو ارشاد فرمائی کہ جاؤ جا کے ابو جہل، عتبہ، شیبہ، تمام مکے والوں کو یہ باتیں بتا دو کہ ہم جنگ کرنے کے لیے نہیں آئے، ہم رب کے گھر کے دیدار کے لیے آئے ہیں، اور ہم خون خرابہ کرنے کے لیے نہیں آئے، ہم رب کے گھر کی زیارت کے لیے آئے ہیں، عمرہ کی نیت سے آئے ہیں۔ لہٰذا کوئی بھی ایسا قدم نہ اٹھایا جائے جس کی وجہ سے تمہارے اور ہمارے درمیان نفرت کی آگ بھڑک اٹھے اور پھر تلوار لے کر میدان میں آنا پڑے۔ مقام حدیبیہ پر میرے اور آپ کے لجپال آقا عثمان غنی کو یہ وصیت کر رہے ہیں کہ جاؤ جا کے انہیں بتا دو۔ اب حضرت عثمان غنی پاک وہاں سے چلتے ہیں، آپ مکہ مکرمہ پہنچ جاتے ہیں، بالکل سامنے کعبہ ہے، اور ایک طرف تمام دشمنان اسلام اکٹھے ہوئے بیٹھے ہیں۔ جب آپ تشریف لائے تو آپ نے کہا میں سرکار کی طرف سے نمائندہ بن کر تمہارے پاس آیا ہوں، یہ مکہ ہے، یہاں پر رب کا گھر ہے، ہم نہیں چاہتے کہ یہاں پر کوئی خون ریزی ہو، سرکار اور سرکار کے کل صحابہ عمرہ کی نیت سے آئے ہیں، لہٰذا انہیں عمرہ کرنے دیا جائے۔ کچھ دیر توقف کے بعد ابو جہل، عتبہ، شیبہ ان ساروں نے مشورہ کیا، مشورے کے بعد کہنے لگے اے عثمان آپ کو اجازت ہے، آپ عمرہ کر لیں، لیکن آپ کے رسول کو اجازت نہیں ہے، ہم باقی تمام لوگوں کو اجازت نہیں دیتے کہ وہ یہاں پر آئیں، اور آپ کو اجازت ہے
کہ آپ عمرہ کر لیں۔ تو حضرت سیدنا عثمان غنی پاک نے جو جواب دیا نا، بڑا کمال کا جواب تھا۔ آپ نے فرمایا دل تو بڑا کرتا ہے عمرہ کرنے کے لیے، لیکن وہ عمرہ نہیں ہے جس میں آگے آگے ہمارے رسول نہ ہو۔ ہم ایسا عمرہ نہیں کرتے، رسول پاک کے علاوہ میں عمرہ کروں یہ میری غیرت بھی گوارا نہیں کرتی۔ ادھر ایک پراپر گنڈا تیار کر دیا گیا اور ہوا اڑا دی گئی کہ مکہ مکرمہ کے اندر حضرت سیدنا عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا ہے۔ جب یہ بات پھیلی اور یہ قافلہ محمد مصطفیٰ تک بھی پہنچی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو اللہ نے نبوت عطا فرمائی ہے، اور نبوت کی آنکھ دیکھ رہی تھی کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ سچ نہیں ہے۔ ہمارے عثمان غنی کو کوئی نقصان نہیں ہوا۔ باتوں میں کافی دیر ہو گئی اور کفار کو موقع مل گیا، تو کفار نے یہ سارا معاملہ بنا کر مسلمانوں کو بھڑکانے کے لیے یہ کام کیا۔ اب ہوا کیا، بات بڑی قابل غور ہے۔ مقام حدیبیہ پر میرے اور آپ کے لجپال آقا تشریف فرما ہے۔ یہ میرا عقیدہ ہے اور میں نے اپنا عقیدہ آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ عقیدے کی پختگی کے لیے یہ بات عرض کر رہا ہوں۔ میرے اور آپ کے لجپال آقا جانتے تھے کہ عثمان غنی کو کچھ نہیں ہوگا، لیکن اس کے باوجود آپ نے اعلان کر دیا جب یہ افواہ پھیلی کہ عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا ہے، آپ نے اپنا ہاتھ مبارک یوں سامنے کیا اور فرمایا آؤ میرے ہاتھ پر بیعت کرو، ہم عثمان غنی کے قتل کا بدلہ لے کر جائیں گے۔ سبحان اللہ، یہاں پہ بنتی ہے ویسے، عثمان غنی کے قتل کے بدلے کے بغیر ہم نہیں جائیں گے۔ اب یہاں پر نا کئی لبرل قسم کے لوگ وہ کہتے ہیں کہ اگر حضور جانتے تو پھر وہ بیعت کیوں لیتے، حضور جانتے تو پھر وہ بیعت کیوں لیتے؟ اس کا مطلب ہے کہ نبی غیب کا علم نہیں جانتا۔ میں نے کہا اپنی عقل کا علاج کرا، ویسے جو لفظ نبی ہے نا، اس کا معنی ہی یہ بنتا ہے کہ غیب کی خبریں دینے والا، غیب کی خبریں دینے والا۔ آج سے 1400 سال پہلے حضور نے فرمایا کہ قرب قیامت یہ عمل ہوں گے، یہ باتیں ہوں گی، تو کیا آج وہ نہیں ہو رہی؟ 1400 سال بعد میں ہونے والے واقعات کا تو حضور کو علم ہے، اور جو چند کلومیٹر کے فاصلے پر مکہ تھا اور حدیبیہ کا مقام تھا میرے آقا، وہاں پر نہیں جانتے تھے کہ کیا ہو رہا ہے۔ یہ صرف اپنی عقل کا فطور ہے۔ ہر چیز یہ ضروری نہیں ہے کہ پتہ ہو اور اس کے باوجود بندہ نہ پوچھے، عین ممکن ہے کہ بندے کو پتہ بھی ہوتا ہے پھر بھی وہ پوچھتا ہے۔ بلکہ رب کی ذات تو یہ ہے نا کہ جسے ہر چیز کا علم ہے، کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں ہے، کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ یہ میرا بھی عقیدہ ہے، یہ آپ کا بھی عقیدہ ہے، یہ ہر مسلک والے بندے کا عقیدہ ہے کہ رب سے کوئی شے غائب نہیں ہے، رب ہر چیز کو جانتا ہے۔ اچھا اب آئیے ہم قرآن پڑھ لیتے ہیں۔ رب ہر چیز کو جانتا ہے، یہ میرا عقیدہ ہے، آپ کا بھی عقیدہ ہے کہ رب ہر چیز کو جانتا ہے۔ تو اگر اللہ توفیق دے ہم قرآن کی تلاوت کریں تو قرآن میں ایک ایسا موقع موجود ہے، اللہ فرما رہا ہے موسیٰ یہ بتاؤ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے، آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ اچھا اللہ نہیں جانتا تھا کیا ہے؟ اللہ کو علم نہیں تھا؟ اللہ جانتا نہیں تھا؟ جانتا تھا، لیکن اس کے باوجود پوچھا تاکہ مقام کا پتہ چل جائے کہ موسیٰ کا مقام کتنا ہے۔ ادھر میرے رسول جانتے تھے کہ عثمان غنی ٹھیک ہے، پھر بھی بیعت لی تاکہ کل کائنات کو پتہ چل جائے کہ محمد کے دربار میں عثمان غنی کا مقام کتنا ہے۔
عثمان غنی کا شان کتنا ہے۔ اچھا آپ کو اس بات کا علم ہے کہ جب یہ بیعت لی گئی تو سب سے پہلے عثمان غنی کے حق میں بیعت دی کس نے؟ پہلی بیعت کس نے دی؟ سب سے پہلے جب حضور نے ارشاد فرمایا اور اپنا ہاتھ مبارک دراز فرمایا تو سب سے پہلے جو بندہ عثمان غنی کے حق میں اٹھ کر رسول کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ دے رہا ہے اس ہستی کا نام حضرت مولا علی المرتضیٰ ہے۔ یہ تو فطور، یہ فتنہ تو آج شروع ہو رہا ہے، یہ تو آج اختلافات کیے جا رہے ہیں، وگرنہ صحابہ تو وہ ہیں جن کے عقیدے اور جن کی محبت کی ترجمانی شاعر اسلام ڈاکٹر علامہ اقبال علی رحمت الرحمن آپ نے فرمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں گر حلقہ یاراں ہو تو ریشم کی طرح نرم، گر حلقہ یاراں ہو تو ریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ اور یہ محمد الرسول اللہ اشداء علی الکفار اس آیت مبارکہ کی ترجمانی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور جو ان کے ساتھی ہیں نا وہ کفار پر بہت سخت ہیں، آپس میں بڑے نرم ہیں، اور اسی کی ترجمانی ڈاکٹر علامہ اقبال نے کی ہے اور فرماتے ہیں کہ گر حلقہ یاراں ہو تو ریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور کے جو صحابہ ہیں نا وہ آپس میں بڑا نرم گوشی سے بات کیا کرتے تھے، ان کی آپس میں کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوا کرتا تھا، آپس میں اتنے نرم ہیں کہ جناب وہ حضور کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں تو سر پر اگر کوئی پرندہ بھی بیٹھ جاتا ہے نا تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ ان کے جسموں میں جان نہیں ہے، یہ اتنی ٹکٹکی لگا کر ودعا کے چہرے والے مصطفیٰ کی زیارت کر رہے ہیں۔ تو حضور نبی پاک علیہ السلام کے غلاموں سب سے پہلے جو بیعت لی گئی حضرت عثمان غنی کے حق میں، تو سب سے پہلے جس نے بیعت دی اس شخصیت کا نام حضرت سیدنا علی المرتضیٰ ہے۔ اور آپ سارے جتنے بھی صحابہ تھے سب نے بیعت کی، ایک حضور کا ہاتھ نیچے ہے، درمیان میں صحابہ کا ہاتھ، اور اوپر سرکار نے اپنا دوسرا ہاتھ رکھا اور فرمایا یہ ہاتھ حضرت عثمان غنی کا ہاتھ ہے۔ تو یہ بات سمجھنے سے ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے کل صحابہ عظمت والے، شان والے، مقام والے، رفعت والے، بلندی والے، آج ہمارے اندر سمجھنے میں کمی ہو سکتی ہے، نبی کے صحابہ کی عظمت میں، شان میں کوئی کمی نہیں ہے۔ آؤ عزیزان گرامی قدر اس واسطے گلی گلی نگر نگری کوئی پیغام دینا چاہنا، آؤ اج نبی دے صحابہ دے نال پیار کرو، نبی دے در دے اتے آن والیاں دے نال پیار فرماؤ۔ اے او نبی دے صحابہ نے جنہاں نے تن من دھن دیوا دلا کے امام الانبیاء سرکار دے نال کھلو کے امام الانبیاء سرکار دے نال جناب والا شانہ بشانہ کھلو کے اللہ دے دین دی ترجمانی فرمائیے، جنہاں اپنیاں جاناں دتیاں، اپنا مال دیتا، تن من دھن سب کچھ قربان کیتا ہے، ہر قسم دی قربانی دیتی ہے۔ اگر مال دی قربانی دینی پئی تے عثمان غنی نے پڑھ کے دیتی ہے، اگر جان دی قربانی دینی پئی تے جان دی قربانی دیتی ہے۔ آؤ حضرت سیدنا عثمان غنی پاک او نے جنہ دے متعلق تیرے تے میرے لجپال نبی نے فرمایا عثمان ہوئے جڑا ذوالنورین ہے، اے دو نوراں والا ہے، دو نوراں تو مراد کیے دے گھر یکے دیگرے بعد میں محمد دیاں دو بیٹیاں نے علی المرتضیٰ شان والے جنہ دے گھر سیدہ فاطمہ الزہرا ہے، اس عثمان غنی دا مقام کی ہوئے گا جے دے گھر میرے آقا دیاں دو بیٹیاں موجود نے،
जिन्हां दे घर एक बेटी होवे उन्हां नूं हैदरे करार आखिया जांदा है। जिन्हां दे घर दो बेटियां होवन मेरे नबी दियां उन्हां नूं हज़रत उस्मान गनी आखिया जांदा है। आओ हज़रत ज़िवकार की मकाम है उस्मान गनी दा, की मकाम है अपने आप दे घर वालियां दा। जरा तवज्जो करिया जे, तेरे ते मेरे लजपाल आका तशरीफ फरमा ने एक दिन मेरे ते तेरे करीम आका दे घर गोश्त जनाब वाला पकाया गया, काफी सारा वाफिर मिकदार दे अंदर। पाक रसूल ने एक सहाबी नूं बुलाया और फरमाया ऐ मेरे गुलाम ऐ सालन ले जाओ, जाके हज़रत उस्मान गनी दे घर जाके दे के आओ। नबी पाक दा गुलाम हुजूर नबी पाक दी पाक बारगाह दा तोहफा लेके हज़रत सैयदना उस्मान गनी दे घर जा रहा है। उस वेले हाले पर्दे दे अहकाम नाज़िल नहीं होए, उस वेले हाले पर्दे दा हुक्म नाज़िल नहीं होया। वेखिया कि घर जदों जाके दाखिल होए ने एवें हज़रत सैयदना उस्मान गनी बैठे हुए ने, एक पासे जनाब सैयदा जनाब हुजूर इमामुल अंबिया दी शहजादी बैठियां हुई ने। जदों जाके तोहफा पेश कीता सरकार दी बारगाह दा, तोहफा दे के वापस आए, सरकार मुस्कुरा पे और आपने सहाबी भी मुस्कुराए। सरकार ने फरमाया ऐ मेरे गुलाम वेखिया हज़रत उस्मान गनी दा चेहरा अज क्यों जिहा चमका पिया मारदा हा। हज़रत सैयदना इमामुल अंबिया सरकार दा फरमाना, सहाबी रसूल मुस्कुरा के आंदा है या सैयदी या रसूल अल्लाह, क्या बात है हज़रत उस्मान गनी दी, क्या बात है सैयदना उस्मान गनी दे उसो जमाल दी। अज मैं उन्हां दे वेड़े दे विच दाखिल होया, उन्हां दा चेहरा एडा पिया चमकदा सी, एडा पिया चेहरा चमकदा सी, इंज पिया लगदा सी कायनात दे अंदर इहो जिहा होर ते उसनो जमाल है ही किसे दा कोई ना। मेरे करीम आका ने फरमाया हाँ हाँ किवें होर हुसन किसे दा होवे, ए होवे जिहदे उत्ते रब भी राजी है, शाहे अरब भी राजी है। आखचार यार जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। आओ अजीजा ने गिरामी कदर इस वास्ते आखना चाहना, आओ अज नबी दे सहाबा नाल प्यार फरमाओ। ते फिर सैयदना उस्मान गनी ते ओ ने जेड़े दर वालियां विच भी ने, जेड़े मुहम्मद दे घर वालियां दे विच भी ने, जिन्हां दे घर नबी सेहरा बन के गया ओ भी शान वाले, जेड़े मुहम्मद दे घर सेहरा बन के आए ओ भी शान वाले। ना दर वालियां दा मकाम जनाबे वाला घटाया जा सकदा है, ना घर वालियां दा मकाम घटाया जा सकता है। बस साडे वास्ते इतना ही काफी है। ए नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे दामाद हजरत सैयदना उस्मान गनी दा शान भी ऊंचा है, इन्हां दी सीरत भी ऊंची है, इन्हां दा मकाम भी ऊंचा है, इन्हां दी इज्जत भी बड़ी बुलंद वाला है। अगर आज कोई इज्जत घटाना चाहे रब्बे काबा दी इज्जत दी कसम घटा नहीं सकता, इस वास्ते के ओ ने जिन्हां नूं सहाबी रसूल होण दा भी दर्जा हासिल है, जिन्हां दे घर मेरे नबी दियां दो बेटियां भी मौजूद ने, जिन्हां नूं ज़ुन्नुरैन भी आखिया जांदा है, जिन्हां दा मकाम रब दा कुरान भी पिया बयान करदा है, जिन्हां दी शान अल्लाह दे प्यारे महबूब दी जुबान हाल दे नाल भी पिया बयान हुंदा है। इस वास्ते आखना चाहना सहाबा वो सहाबा जिनकी रोजाना ईद होती थी, अरे खुदा का कुर्ब हासिल था, मुहम्मद की दीद होती थी। जिन्ना हुजूर नूं तकिया होवे उन्हां वर्गा कौन हो सकता है, जिन्ना हुजूर नूं तकिया होवे उन्हां वर्गा कौन हो सकता है। इत्थे ते बिलाल नहीं मानदा, एक बिलाल है जो उदों हुजूर ने सीने नाल लाया है तो फिर काबा थले ते बिलाल काबे दी छत दे उत्ते ए मुअज्जिन इस्लाम है। ते हजरत सैयदना उस्मान गनी पता कौन ने? गौर फरमाया जे एक दिन मेरे ते तेरे लजपाल आका मदीना शरीफ दे उस मकाम ते आए जिथे अज जन्नतुल बकी मौजूद है।
حضور اتنے تشریف لے آئے تے سرکار دے نال حضرت عثمان غنی بھی موجود نے تے ابو بکر پاک بھی موجود نے، دیگر صحابہ بھی موجود نے، تے سرکار نے نا اس زمین تے اس مٹی دے خطے نو ویکھ کے فرمایا عثمان اے مٹی کیڈی چنگی ہے، اے مٹی کیڈی چنگی ہے، اے دھرتی کیڈی سونی ہے، بہترین دھرتی ہے۔ تے حضرت عثمان غنی پاک سرکار دے نال گل ساری سنتے رہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے غلامو جدو سرکار مسجد نبوی تشریف لایا تے عثمان غنی پاک نے لئی اجازت تے چلے گئے تو اس زمین دے مالک کول گئے، اس زمین دے مالک نو جا کے آکھیا بھی جڑی ہے زمین ہے میں خریدنا چاہنا، اگر تو ویچ دے میں تے تیری مہربانی ہے۔ حضور سیدنا عثمان غنی پاک نے وہ سودا طے کیتا، سودا طے کر کے وہ زمین خریدی، انہوں پیسے دیتے تے زمین دی رجسٹری نہ سرکار دی بارگاہ چ لیا کے پیش کیتی، سرکار دی بارگاہ چ لیا کے پیش کیتی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ویکھیا تے ویکھ کے فرمایا عثمان اسی تے ویسے آکھیا سی بھئی یہ زمین بڑی چنگی ہے، تے سرکار دی پاک بارگاہ چار صبح آ کے حضرت عثمان غنی پاک عرض کردن حضور جیڑی شاید تانوں پسند آوے تے عثمان خرید کے تانوں دے نہ سکے پھر عثمان دے جمن دا کے پیدا ہویا۔ اے او دھرتی ہے جڑی عثمان غنی نے خریدی ہے، جتے آج سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہ ہادہ مزار مبارک ہے، جتھے امام حسن مبارک امام حسن پاک دی تربت شریف ہے، یہ جگہ خریدی کس نے؟ حضرت سیدنا عثمان غنی نے، تو جا کے تحفہ حضور دی بارگاہ پیش کیتا۔ اے دھرتی نال تے حضور نو اتنا پیار ہے، اے او دھرتی ہے جنت البقیع جڑا جنت کا حصہ ہے جنہوں خریدن والے عثمان غنی۔ اج اسا پتہ نہیں کیوں جے رولے دے وچ پئے ہاں، مقام سیدنا ابو بکر صدیق دا ہوئے تے تاویں بے مثال، مقام سیدنا فاروق اعظم دا ہوئے تے تاویں بے مثال، مقام سیدنا عثمان غنی دا ہوئے تے تاویں بے مثال، مقام حیدر کرار دا ہوئے تے تاویں بے مثال۔ مولویاں دے روڑے اچ نہیں پینا، گل ہو جڑی رب دا قرآن ہوئے تے مصطفیٰ دا فرمان ہوئے۔ میرے پاک رسول نے فرمایا ہے ابو بکر بھی شان والا ہے، عمر بھی شان والا ہے، عثمان بھی شان والا ہے تے علی بھی شان والا ہے۔ میں حدیث سے پاک پڑھ دینا تو آدھے تے میرے لاجپال نبی فرمایا، مرکات شریف دی حدیث ہے، قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انا دار العلم و ابو بکر اساسها و عمر ایتانها و عثمان سقفها و علی بابها۔ پاک رسول فرمایا میں علم دا شہر ہاں، او دی بنیاد ابو بکر ہے، او دی دیوار حضرت عمر ہے، او دی چھت عثمان ہے، و علی بابها، ابو حضرت علی المرتضی ہے۔ این صحابہ حضور دے، این عزت والے صحابہ، آؤ دو رنگی چھوڑ یک رنگ ہو جا۔ میاں صاحب فرماندے نے دو رنگی چنگی نہیں ہوندی، تے دو بیڑیاں دوتے پیر ہوئے تے بندہ پتنگ تے پار نہیں لگدا، ایک پاسے سوار ہو یا تے حضور دا عاشق کہنا چھوڑ دے، تے جو حضور دا عاشق ہے پھر دنیا داری نہیں، پھر گردن کٹا کے بھی حضور دی عزت و ناموس دا پہرا ایج دے، جویں مقام حدیبیہ تے محمد دی عزت دا پہرا ابو بکر و عمر و عثمان و علی پہ دے دے دے۔ عاشق تے سی رسول دے بڑھئے تے کم ساڑھے کردار ساڑھے ابو جہل والے ہون، عاشق اسا حضور دے بنیے، عاشق اسا امام حسین دے بنیے تے کردار ساڑھا یزید والا ہوئے۔ اے دو رنگی ہے، دو رنگی دین اسلام اچھ نہیں، اسلام اچھ کوئی رنگ ہے اور وہ رنگ ہے عشق محمد مصطفیٰ دا رنگ ہے۔ تے پھر جڑنو اے رنگ چڑھ جائے نا پھر وہ رنگ لیندہ نہیں، پھر وہ ڈاما ڈول بھی نہیں ہوندہ، پھر وہ ادھر ادھر دی بھی نہیں ماردا، چونکہ چنانچہ یہ ہے تے وہ ہے، یہ ہے تے وہ ہے، پھر وہ یہ نہیں کردا، پھر وہ دی زبان تے ایک کوئی جملہ ہوندہ ہے، بس انہیں جانا انہیں مانا
نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ بس پھر دو رنگی نہیں ہے وہاں پہ، اور اسلام دو رنگوں کو پسند نہیں کرتا، اسلام میں ایک کوئی رنگ ہے، اور وہ رنگ عشق محمد مصطفیٰ کا رنگ ہے۔ عشق مصطفیٰ نماز پڑھ قبول ہے، عشق مصطفیٰ روزہ رکھ قبول ہے، عشق مصطفیٰ صدقات خیرات کر قبول ہے، عشق مصطفیٰ دے وچ اور تو کچھ بھی نہیں کر سکتا نا، تے کم از کم حضور نبی پاک دے نال عداوت رکھن والیاں نال عداوت رکھ۔ رب کعبہ دی عزت دی قسم ہے، قیامت والے دن دا مل پہ جانا ہے، اس واسطے کہ زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، دہن میں ہے زبان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ بس گل تے حضور کے دربار دی ہے، گل حضور دی ذات دی ہے۔ جی اگر سمجھ آ جائے نا حضور دا عشق، تے لوہارا نو بھی آ سکتا ہے، تے درکھانا دے منڈے نو بھی آ سکتا ہے، تے جے نہ آوے تے بھاویں وڈے وڈے نو نہ آوے۔ تے جدو یہ عشق سمجھ آ جائے نا، تے پھر راجپال دی چھاتی دے اوتے چڑھ کے پھر وہ بندہ بولتا ہے، ہاں پھر وہ راجپال دی چھاتی دے اوتے چڑھ کے بندہ بول کے دستا ہے، ہن دس میرے آقا دی کرنا بے ادبی، میں ویکھا تو کیویں کرنا ہے، میرے نبی سے پیار کرنے والوں، کوئی پتہ تے اونوں بھی آ میں بچنا نہیں، مینوں پھانسی دے دیتی جائے گی، پر او پیشہ او نبی پاک دا نوکر تے نبی پاک دا غلام اس بندے نو چوم کے آدا ہے، زندگی تو وہی ہے جو حضور کے نام پہ نکل جائے۔ اصل زندگی تو وہی ہے جو حضور کے نام پہ نکل جائے۔ مرنا تو ہے ہی صحیح، گھر چ موت بھی آ سکتی ہے، تے بازار چ بھی آ سکتی ہے، تے میدان چ بھی آ سکتی ہے، لیکن گھر دی موت تے میدان دی موت تے زمین آسمان دا فرق ہے۔ موت تے سارے نوں ہی آنی ہے، کوئی مننے تے تاں وی آنی ہے، کوئی نہ مننے تے تاں وی آنی ہے، لیکن اگر حضور دے عشق کے چاہیے، حضور دے پیارے چاہیے، تے حضور نبی پاک دی محبت وچ چاہیے، تے پھر اے موت موت نہیں، پھر اے موت موت نہیں، اے موت ایک پردہ ہے، بندے نو اپنے محبوب دے نال ملاقات کرنے واسطے اے ساواں دی ڈوری تے ایک واری دینی پیندی ہے نا، اے ساواں دی ڈوری ایک واری ٹوٹ دی ہے، تے جے بندہ مومن ہوئے ادھروں روح نکل دی ہے تے سامنے چہرہ میرے مصطفیٰ دا ہوتا ہے، سامنے چہرہ ودعا دا ہوتا ہے، سامنے چہرہ اس پاک ہستی دا ہوتا ہے جیدہ سینہ علم نشرہ دا ہے، جیدہ سیرہ یاسین دا ہے، تے جدو حضور دے نام دی تو بندہ پہ جاندہ ہوئے، تواڈے نال اج کوئی وفا کرے، تواڈے نال کوئی چنگا کام کرے، تے ساری زندگی یاد ہو یار اے بندہ بڑا لاجپال ہے، اے بندہ بڑا لاجپال ہے، تے کوئی اوکھی بنی تے اسی دے نال کھلوواں گے، تے جیڑا بندہ حضور نال پہ وفا کردہ ہوئے، جیڑا بندہ آقا دے نال پہ وفا کردہ ہوئے، ساڑیاں محبتائیں نے تے مدینے دے تاجدار تے او نے کہ او تے لجپالاں دے بھی لجپال نے، او تے غریباں دے سہارے نے، او تے بیچاریاں دے چارے نے۔ پھر دعا فرماؤ میرا اللہ اپنے محبوب دے صدقے سانو حضور دے در والے نال بھی پیار نصیب فرمائے تے حضور دے گھر والے نال بھی پیار نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب دے صدقے تواڈی میری سب دی حاضری اپنی بارگاہ اقدس دے وچ قبول و منظور فرمائے۔ اور اعلان سماعت فرما لو، غالباً پچھلے جمعے تے اعلان کیتا گیا ہا کہ اس دفعہ تسی قربانی دی جڑیاں کھلاں نے وہ ساریاں جنازہ گاہ واسطے دیو، تاکہ جنازہ گاہ دا جڑا کام ہے کافی سارا تقریباً میرے حساب نال 7-8 لاکھ 10 لاکھ روپے دا کام ہے جنازہ گاہ دا، جے جنازہ گاہ بنانی ہوئے، جی اگر آپ کو اس گل دا پتہ ہوئے بھی آپ مرنا ہے تے اپنا جنازہ اتھائی ہونا ہے، اتھے نہ اسی تے کسی اور جنازہ گاہ چ اسی آخر مرنا